پہلے بہن کا لے لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ڈائیورسڈ ہوں اور اب میں دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن کسی مصلحت کی بنا پر بہرحال اس کو پبلک سے خفیہ رکھنا چاہتی ہیں. لیکن جب یاد رکھیں آپ گواہ قائم کر لیتے ہیں تو یہ اعلانیہ ہی نکاح کہلاتا ہے. ہم اپنے عرف میں کہتے ہیں جو خفیہ نکاح کیا، لیکن یہ گویا کہ اعلانیہ نکاح ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ شرعاً جائز ہے. اگر ایجاب و قبول کر رہے ہیں آپ بھی راضی ہیں، لڑکا بھی راضی ہے اور گواہ باقاعدہ موجود ہیں، 2 مرد مسلمان ہونے چاہیے یا 1 مسلمان مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے مسلمان، اور جیسے آپ نے کہا قاضی صاحب وغیرہ بھی ہوں گے، تو نکاح تو بالکل ویلڈ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتی ہیں. لیکن اس طرح کے اگر اب یہ تو ہے شرعی مسئلہ، اگر آپ ہمارا مشورہ چاہتی ہیں تو میں خواتین کے لیے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے خفیہ نکاح ہرگز نہ کریں. اور یقیناً یہ عورت کی ڈیمانڈ بہت ہی کم ہوتی ہے، یہ مرد کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. وہ پہلے سے شادی شدہ ہوتا ہے، کہتا ہے میں کر لیتا ہوں، لیکن دیکھو میری بیوی مسئلہ کرے گی، میرے خاندان، میرے بچے والے، میں تم سے خفیہ نکاح کر لوں گا، آ کے ملتا رہوں گا، تو میں خرچہ دیتا رہوں گا، تم اس نکاح کو خفیہ رکھو. عورتیں راضی ہو جاتی ہیں اس کے اوپر. اسے اس وقت وہ بڑا نیک، پرہیزگار، رازدار، مخلص اور سب کچھ نظر آتا ہے. لیکن جب اس طرح کے نکاح ہو جاتے ہیں، اکثر کہ میں دیکھیں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، نہ میں کوئی غیب جانتا ہوں، نہ ہر ایک ایسا ہوتا ہے، لیکن جو میرے پاس سینکڑوں کیسز آتے ہیں مہینے کے اندر، ہم نے جو نتیجہ نکالا ہے اور جو میں مشاہدہ کر رہا ہوں اس معاشرے کے اندر، پبلک میں رہتا ہوں، سب دیکھتا ہوں کہ یہ پہلے تو بہت جذبہ ہوتا ہے، قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں. جب انسان کی مرد کی خاص طور پہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، پھر وہ عورت اس کو بوجھ لگنے لگتی ہے، پھر وہ گیپ کرنا شروع کرتا ہے. پھر عورت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میرے پاس آؤ، تم آتے ہی نہیں ہو. وہ کہ اپنی مجبوریاں ظاہر کرتا ہے. اور ایسا بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات طلاق دے کے بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے میرے گھر والے راضی نہیں ہو رہے، میں بہت مجبور ہو گیا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں. اور فرض کر لیں عورت اگر پریگننٹ ہو جائے اس خفیہ نکاح سے اور وہ چھوڑ کے بھاگ جائے، اب یہ عورت کس کس کو بتائے گی، کیا بتائے گی کہ میں نے یہ کس طریقے سے ہوا؟ پھر کسی کو الزام لگانے سے آپ روک سکتے ہیں. اس لیے میرا مشورہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہرگز خفیہ نکاح نہ کریں، بالکل نہ کریں. بہت پچھتاوا ہوتا ہے بعد میں، یعنی ایک دلدل ہے جس میں آپ گر جاتے ہیں. وقتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ بتایا، جیسے خواتین کہتی ہیں صاحب کسی سے میرے ریلیشن ہو گئے اور ہم ناجائز ریلیشن کے قریب ہو گئے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم خفیہ نکاح کر لیں. تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ناجائز ریلیشن ترک کر دیں اور بالکل شرعی لحاظ سے کریں. یہاں آپ کا نفس قابو میں نہیں آ رہا، آپ پہلے ایک دلدل میں گھسے، اب آپ اس کو دوسرے میٹھی دلدل کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خفیہ نکاح کر لیتے ہیں. چلیں تعلق جسمانی تو جائز ہو جائے گا، تو کیا میاں بیوی کا ریلیشن صرف تعلق جسمانی کے لیے ہوتا ہے اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی اور کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی اور کوئی شرعی مطالبے نہیں ہوتے؟ آپ ان کی بیوی ہوں گی، شوہر کے اوپر لازم ہے آپ کی تربیت کرنا، آپ کو مسائل سکھانا، آپ کی آخرت کو بہتر بنانا، آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، آپ کا نفقہ پورا کرنا، آپ کی دیکھ بھال کرنا. اگر آپ بے پردہ ہیں تو اس کو حکم دینا واجب ہے کہ آپ پردہ کریں. اگر آپ بے نمازی ہیں تو شوہر پہ واجب ہے کہ آپ کو نمازی بنائے. یہ تمام ریکوائرمنٹ ایک طرف، شریعت کو یعنی ہم نے ہٹا دیا، ہماری نفس کے تقاضے پورے ہو جائیں. تو اس لیے ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہ کیجیے گا. یہ مشورہ ہے، شرعی حکم میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ قیودات شرعیہ کے ساتھ جائز ہے. اب باقی آپ کی مرضی ہے.